بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 9 اس کا پارٹ 11واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، حروف مدہ اور لین، اور اسی طرح لفظ کے آخر میں وقف کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف چند الفاظ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ کی روشنی کے اندر آپ کو بہت سارے اصول اور ضوابط بتانا مقصود ہوتے ہیں، تاکہ ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں آپ قرآن مجید کی صحیح طرح سے تلاوت کر پائیں۔ تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، کاف زیر یا کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو۔ یہاں پر دیکھیں گے پہلا لفظ یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اس وقت ہوتا ہے جب وہ خالی ہو، کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت اس کے اوپر نیچے نہ ہو، اس وقت اس کو الف کہا جاتا ہے۔ لیکن جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ عربی کے اندر اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، کاف زیر یا کی۔ ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، یہ یا ساکن ہے، اور ساکن حروف جو ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اس وجہ سے کاف کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ کہ یا مدہ ہے۔ ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو آگے الف مدہ یا مدہ جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گا۔ واو مدہ، یہاں پر یہ یا مدہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلائے گی۔ قرآن کے اندر جہاں بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں یا ساکن ہو، ساکن سے مراد اس کے اوپر جزم ہو اور پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلائے گی، اور اس کو لمبا کرنا ہوگا، ایک الف کے برابر یا ایک کھڑی زبر کے برابر اس کو لمبا کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اکی، دال پیش دو، اکیدو۔ اب یہ وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف جو دال ہے اس کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور دال کو بھی ساکن کر دیں گے، اور کیونکہ یہ وقف کا یہی طریقہ ہے کہ جس حرف پر وقف کرنا اس کو ساکن کر دیں، اور ساکن جب کریں گے تو اس کی زبر زیر پیش جو اس کے اوپر نیچے حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ آخری حرف ساکن ہو جائے گا تو وقف ہوگا اکید۔ اور یہاں پر پھر یہ دال جو ہے یہ کلکلے میں آ جائے گی۔ حروف کلکلہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، جیم، دال، با۔ یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب جدن یہ بنتا ہے، یہ جہاں پر بھی ہوں عربی کے اندر، قرآن کے اندر ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کے اندر کچھ وائبریشن پیدا کرنا، آواز کو بالکل چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کو آواز کو تھوڑا سا جاری اور ساری رکھنا اور اس کے اندر کچھ حرکت پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ہم قلقلہ نہیں کریں گے تو یہ لفظ بنے گا عقید، اور اگر ہم قلقلہ کریں گے تو لفظ ایسے ہوگا عقید۔ یہ آخر میں جو دو یہ جو آواز آ رہی ہے یہ قلقلے کی ہے۔ اور ان 5 حروف پر جو قلقلہ ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، قاف، طا، جیم، دال اور با، یہ ساکن اس وقت قلقلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لفظ ہمارا مکمل ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے یا زبر یا، خا زبر الف خا، یا خا، فا پیش فو، یا خافو۔ یہاں پر بھی دیکھیں خا کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے وہ الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں یا خافو۔ وقف کریں گے، فا کو ساکن کر دیں گے، اس کی پیش کو ختم کر دیں گے، یا خاف۔ یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا، یا دا، ہا پیش ہو، یا دا ہو۔ یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جہاں بھی آئیں گے وہ حروف لمبے ہوں گے، اس وجہ سے ہم اس کو دال کو کھڑی زبر کو لمبا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہا ہے، اگر ہم وقف کرنا چاہیں گے تو ہا کی جو پیش ہے اس کو ختم کر دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے تو لفظ ہوگا یا دا، یا پیش یو، قاف زبر الف قا، یقا، لام پیش لو، یقالو۔ یہ الف مدہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ یقالو، آخری حرف جو لام ہے ہم اس کو ساکن کر دیں گے اور اس کی پیش کو ختم کر دیں گے تو وقف ہوگا یقال۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ آخر میں وقف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے چند
اصول اور ضوابط جو ان الفاظ سے نکلنے والے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، امید کرتا ہوں کہ بخوبی ان چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔